السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحوله عصابة من اصحابه بایعونی علی الا تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك متفق عليه۔ معزز ناظرین و سامعین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا درس حدیث زجاجۃ المصابیح الحمدللہ تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے، اور یہ کتاب تالیف ہے محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی۔ آئیے حدیث شریف کی طرف ہم چلتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وحولہ عصابۃ من اصحابہ، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث کو اس وقت بیان کیا، آپ نے یہ بات اس وقت بیان فرمائی جب کہ آپ کے اطراف و صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین تشریف فرما تھے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے سب کے حضور میں موجودگی میں فرمایا بایعونی، کہ تم سب لوگ مجھ سے بیعت کرو۔ عزیزان محترم، بیعت اسلام میں کوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی آیات بینات سے بھی ہم کو اس کا ثبوت ملتا ہے، جیسے کہ سورہ فتح میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بے شک اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یقیناً بے شک وہ اللہ ہی سے بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اور ید اللہ ان کے ہاتھوں پر ہے، ان کے اوپر ہے۔ تو پھر قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے بھی اور اس حدیث پاک سے بھی ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ بیعت اسلام میں یہ کوئی نیا عمل نہیں ہے، بلکہ اس کا ثبوت ہم کو قرآن اور اس حدیث پاک اور اس جیسی دیگر احادیث سے ہم کو ملتا ہے۔ تو پھر اس کو بدعت کہنا یہ جہالت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے کہا کہ تم مجھ سے بیعت کرو۔ تو اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے جو ارشاد فرمایا کہ اللہ تشرکوا باللہ شیئا، تم مجھ سے بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین تھے کہ جو مسلمان تھے، مومن تھے، تو پھر ان سے اس طریقے سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم مجھ سے بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے؟ تو بتلایا گیا کہ یہ جو بیعت ہے یہ بیعت بیعت تقویٰ ہے، یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے یہ بیعت لی جا رہی ہے کہ تم شرک سے بچنے پر، اپنے آپ کو اس سے بچانے پر، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے پر مجھ سے بیعت کرو کہ تم کبھی بھی اس شرک جیسے بڑے گناہ کا جو سنا تم کبھی ارتکاب نہیں کرو گے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ یہاں پر جو علماء کرام نے بیان فرمایا ہے، محدثین نے، شارحین نے بیان فرمایا ہے کہ یہ جو بیعت ہے یہ بیعت تقویٰ ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے دیگر اور بھی بیعت لیا کرتے تھے، جیسے مثلا بیعت اسلام ہوا کرتی تھی، بیعت توبہ ہوا کرتی تھی، بیعت جہاد اور بیعت شہادت، اس طریقے سے دیگر اور بھی قسم بیعت کے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو بیعت لی گئی صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے وہ بیعت تقویٰ ہے، اور یہی وہ بیعت ہے کہ جس کا سلسلہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے آغاز ہوا تو آج تک صوفیاء کرام پیران طریقت جو مریدین بناتے ہیں وہ بیعت تقویٰ ہی ہوتی ہے۔ تو لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام احکام اسلام پر استقامت کے ساتھ جمع رہنے کی
لیے بیعت لے رہے ہیں، تقوی و پرہیزگاری کی بیعت لے رہے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، ولا تسرقوا، اور تم کبھی بھی چوری نہیں کرو گے، ولا تزنوا، اور تم کبھی بھی فعل بد زناکاری کے فعل میں تم مبتلا نہیں ہوگے، ولا تقتلوا اولادکم، اور تم کبھی بھی اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، اور تم کبھی بھی کسی بھی شخص پر بہتان نہیں گھڑو گے، بے بنیاد الزام نہیں لگاؤ گے، ولا تعصوا فی معروف، اور تم کبھی بھی کسی بھی نیک عمل میں، معروف کہتے ہیں ایسا نیک عمل کہ جس کا حسن اور قبح شرعاً ہم کو معلوم ہو، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام چیزوں کے بارے میں فرما کر یہ کہا کہ تم ان مذکورہ تمام باتوں پر مجھ سے بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا جیسے کہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت شرک کے علاوہ انسان جتنا بھی چاہے گناہ کبیرہ کرے، پھر اللہ رب العزت کی ذات سے، اس کی رحمت سے امید ہے کہ وہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک ایسا بڑا گناہ ہے کہ بندہ مومن کا وہ ہرگز اللہ معاف نہیں کرتا، اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ اور اسی طریقے سے بتلایا گیا کہ ولا تسرقوا ولا تزنوا، نہ تم چوری کرو گے، نہ تم زنا میں مبتلا ہوگے۔ یہ جتنے بھی گناہوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر ذکر کیا ہے، یہ گناہ جو ہے سنا عرب میں کثرت کے ساتھ پائے جاتے تھے، جیسے کہ اولاد کو زندہ درگور کرنا، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، بہتان لگایا وہ کرتے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بالخصوص ان گناہوں کو ذکر کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے بیعت لی کہ تم اپنے آپ کو ہمیشہ ان تمام مذکورہ گناہوں سے بچائے رکھو گے۔ پھر آگے بتلایا گیا کہ فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، بس تم میں سے جو کوئی بھی شخص اس مذکورہ بیعت پر، یعنی جن جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ان تمام چیزوں سے اگر بچ جاتے ہو، اگر تم اس سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہو، تو پھر اس کا اجر اللہ پر ہے۔ تو اس حدیث پاک میں ہم کو یہ بھی اشارہ دیا گیا کہ تم کوئی بھی حرام کام کو چھوڑ کر نیک کام کو کر کر اس کی امید تم اللہ سے رکھو، اس کی جزا کی امید تم اللہ سے رکھو۔ ایسا نہیں کہ جیسا کہ فی زمانہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی بھی نیک کام کیا گیا تو پھر وہ اس کی تصویریں بنائی جاتی ہیں، پھر وہ سوشل میڈیا پر وہ تصویریں گشت کیا کرتی ہیں۔ تو پھر جو بھی کام بندہ مومن کرتا ہے تو پھر اس کے اجر کی امید اللہ سے لگائی جانی چاہیے۔ تو پھر آگے بتلایا گیا ومن اصاب من ذلک شیئا، تم میں سے جو کوئی بھی شخص ان مذکورہ چیزوں میں سے، یعنی کہ گناہ کرتا ہے، چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے یا پھر بہتان لگاتا ہے، ان تمام چیزوں میں سے اگر کوئی بھی گناہ کو وہ پا لیتا ہے، فعوقب به فی الدنیا، اور اس کو اگر دنیا میں سزا دے دی گئی، جیسے کہ چوری کرنے کی یہ سزا ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، 10 درہم یا اس سے زیادہ مالیت والی اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو پھر اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، یہ شرعی حد ہے۔ اسی طریقے سے زنا ہے تو پھر زنا کی غیر شادی شدہ شخص کرتا ہے تو پھر اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، شادی شدہ شخص کرتا ہے تو پھر اس پر رجم کیا جائے گا۔ تو اس طریقے کی جتنے بھی حدود شرعیہ ہیں اگر وہ اس کو دے دی جائے تو فہو کفارۃ لہ، تو بتلایا گیا کہ وہ حدود شرعیہ وہ اس کے گناہوں کا اس کے لیے کفارہ ٹھہرایا جائے گا۔ اب یہاں پر بتلایا گیا کہ کیا یہ حدود شرعیہ جب بندے کو دے دی جائیں گی تو پھر کیا آخرت میں اس کو سزا نہیں ہوگی اس کی؟ تو یہاں پر 2 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ بعض محدثین اور ائمہ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص کو دنیا میں ہی حدود شرعیہ دے دی جائیں گی تو پھر آخرت میں اس کو کوئی سزا نہیں ہوگی، اس کو اور کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ لیکن بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حدود شرعیہ کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر یہ بھی لازم ہے کہ وہ توبہ کرے، کیونکہ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو کوئی بھی توبہ نہیں کرتا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ تو پھر حدود شرعیہ کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر یہ بھی لازم ہے کہ وہ شخص توبہ بھی ساتھ میں کرے، تو پھر اس کو اپنے کیے ہوئے گناہوں پر شرمندگی بھی ہونا چاہیے، تو پھر اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ پھر وہ آخرت کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ پھر آگے بتلایا جا رہا ہے ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه، کہ تم میں سے جو کوئی بھی شخص ان مذکورہ چیزوں کو، یعنی کہ چوری
اور اسی طریقے سے زنا، یہ جو بھی گناہوں کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، اگر کوئی بھی شخص ان گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کی پردہ پوشی فرما دیتا ہے. یعنی اس نے چوری کیا لیکن اس کی چوری پکڑی نہیں گئی، اس نے زنا کیا لیکن کسی نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کوئی شخص دیکھے گا نہیں تو پھر اس کا اس بات نہیں ہو سکتا، تو پھر اس بات نہیں ہوا تو پھر اس کے اوپر حدود شرعیہ نافذ نہیں ہو سکتی. اگر کوئی شخص ان گناہوں کا مرتکب ہو کر اگر اللہ رب العزت اس کو اگر معاف کر دے، اگر اس کو پردہ پوشی کر دے، تو پھر اللہ رب العزت کی جانب وہ ہوں گی. مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے وہ ذمہ کرم میں ہے، چاہے تو وہ اس کو معاف کر دے یا پھر چاہے تو پھر وہ اس کی سزا دے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام باتوں کو بیان فرمایا. صحابہ فرماتے ہیں فبایعناہ علی ذلک، تو پھر ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تمام مذکورہ باتوں پر ہم نے بیعت کی. متفق علیہ حدیث ہے، امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے. تو معلوم ہوا بیعت یہ اسلام میں کوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہے. اسی لیے صوفیاء کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین عوام کو ان کو سیدھے راہ پر قائم رکھنے کے لیے، شریعت مطہرہ کا خوگر و پابند بنانے کے لیے اسی طریقے کو اپناتے ہوئے وہ لوگوں کو ارادت میں داخل کرتے ہیں اور صراط مستقیم پر گامزن ان کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ چند ضروری باتیں بیان کی گئی. آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم کو ان احادیث پر عمل کرنے کی اور اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وما علینا الا البلاغ.